بسم اللہ الرحمن الرحیم ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ عزیزان محترم، سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے اور سرنامہ کلام میں اس سورے کی 64ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ تمہاری دنیاوی زندگی، یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے سوائے لہو کے اور لعب کے، یعنی سوائے کھیل اور تماشے کے تمہاری یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر دنیا والے جان لیں اور اگر دنیا والے سمجھ لیں تو صحیح بات یہ ہے کہ آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے اور اصل حیات ہے۔ پروردگار نے اس آیہ مبارکہ کو نفی سے شروع کیا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ یہ ما اور الا کے درمیان جو الفاظ آتے ہیں وہ حصر کی دلیل بنتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں قرآن مجید ہی سے، بلکہ اس مثال سے قبل میں آپ کی خدمت میں کلمہ پیش کر دوں تاکہ لا اور الا سمجھ میں آ جائیں۔ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کی کہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، اور پھر اس بات کیا کہ فقط اور فقط ایک معبود ہے جس کا نام ہے اللہ۔ تو اب حصر ہو گیا، الوہیت کا حصر ہو گیا اللہ کی ذات میں، اس لیے کہ لا الہ کہہ کر جتنے بھی معبودان باطل ہو سکتے تھے پروردگار نے اس جملے میں ان سب کی نفی کر دی۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں جو قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، پروردگار نے 142ویں آیت میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا، ما اور الا، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے۔ میں بالکل صحیح ترجمہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، وما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے، الا رسول، وہ فقط اور فقط رسول ہیں۔ تو انسانی ذات کے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں، انسانی ذات کی جتنی بھی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان ساری رشتہ داریوں کو پروردگار نے توڑ دیا اور سارے تعلقات کاٹ دیے اور یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ فقط رسول ہیں۔ تو جب یہ ما اور الا یا لا اور الا استعمال ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جملے میں حصر ہے، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے فقط وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب پروردگار نے اس آیت میں بھی ما اور الا کو استعمال کیا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کچھ نہیں ہے یہ تمہاری دنیاوی زندگی، کچھ نہیں ہے سوائے کھیل کے اور سوائے تماشے کے، اور جسے زندگی کہتے ہیں، جسے اصل حیات کہتے ہیں، جسے حقیقت حیات کہتے ہیں، وہ ہے دار آخرت۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ سمجھ لیتے تو ان کا مقدر بن جاتا انسانوں کا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار اس آیہ مبارکہ میں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سب کی زندگی فنا کی زد پہ ہے، ہم سب کی زندگی ہلاکت کی زد پہ ہے۔ آپ نے جد و جہد کی، آپ نے محنت فرمائی، آپ نے مشقتیں کی، اور محنت و مشقت اور جد و جہد کے بعد جب آپ اس قابل ہوئے کہ آپ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوں، اس کی رعنائیوں سے اور اس کی برنائیوں سے لذتیں حاصل کریں، تو آپ کے کنواں میں اضمحلال شروع ہوا اور موت نے چاروں طرف سے گھیر کر ایک اندھیرے گڈھے میں ڈال دیا۔ تو بھائی یہ جو پوری زندگی ہے، میری ہو یا آپ کی ہو یا پوری انسانیت کی ہو، اس پوری زندگی میں اگر آپ توجہ فرمائیں تو زندگی کم ہے اور زندگی کی جد و جہد زیادہ ہے۔ یعنی اگر آپ سانس لینے کا نام زندگی سمجھتے ہو تو پھر زندگی تو ہے، لیکن اگر سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے، لطف حیات کو حاصل کرنے کا نام زندگی ہے، تو آپ یقین کریں کہ یہ جو طویل عمر ہے نا، اس میں جد و جہد زیادہ ہے اور زندگی کم ہے۔ نہیں، بات تو بات ہے نا، زندگی گزارنے کی جد و جہد۔ بچہ بطن مادر میں آیا، اب وہ ماں جو بچے کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے جد و جہد کر رہی ہے، تحفظات کا شکار ہے، چاہ رہی ہے کہ صحیح طریقے سے وہ بچہ اس کرۂ ارض کے اوپر پروردگار کی امانت لے کر دنیا میں آ جائے۔ وہ آیا، اب اسے سردی سے بھی بچانا ہے، گرمی سے بھی بچانا ہے، زمانے کے جو سخت موسم ہے ان سے بھی بچانا ہے، اگر بیمار پڑ جائے تو دوائیں بھی دینی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے۔
ذرا سا چلنے کے قابل ہو جائے اس کی تربیت کرنی ہے، جب تربیت کے مرحلوں سے گزر جائے اسے تعلیم دینی ہے۔ اب دیکھیں آپ کتنی مشقتیں ہیں جو ایک انسان برداشت کرتا ہے دوسرے انسان کو پیدا کرنے کے لیے اور اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، تو خود بھی مصیبتوں میں اور زحمتوں میں گرفتار ہے، اور وہ جو دنیا میں آیا وہ بھی مصیبتوں اور زحمتوں میں گرفتار ہونے کے لیے آیا۔ اسے ذہن میں رکھیں، یعنی جو دنیا میں آ رہا ہے نا وہ بھی مصائب اور پریشانیوں میں گرفتار ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا، دوائیں دیں، اس کی بقا کے لیے دعائیں کی، اسے موسموں کی سردی اور گرمیوں سے بچایا، شدتوں سے بچایا، اس کی حفاظت کی، اس کی تربیت کی، اسے تعلیم دلوا دی۔ اور اب جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس بچے نے اپنے مستقبل کا آغاز کیا اور اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، تو اب وہ بچہ جس کے لیے ماں باپ نے پریشانیاں جھیلی تھی اب وہ خود انہی پریشانیوں کا شکار ہو گیا جن کے شکار اس کے ماں باپ تھے۔ تو یہ نسل انسانی مسلسل شدائد میں اور تکالیف میں گرفتار ہے۔ کوئی کام اس دنیا کا محنت اور مشقت کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ پروردگار عالم نے سورہ بلد کی ابتدائی آیتوں میں اس موضوع پہ گفتگو فرمائی ہے کہ اس سے بہتر گفتگو ممکن نہیں۔ پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لأقسم بہذا البلد، میں اس بلد کی اور اس بستی کی قسم کھاتا ہوں۔ کس بستی کی؟ شہر مکہ کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب تم اس شہر میں موجود ہو اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں، ورنہ مکہ قسم کھانے کے قابل نہیں تھا۔ جہاں تمہارے خون کے پیاسے موجود ہوں، جہاں تمہارے قتل کی سازشیں کرنے والے موجود ہوں، وہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، لیکن چونکہ تم موجود ہو اس لیے اتنا محترم ہے یہ شہر کہ میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ بھائی قسمیں کھائیں اور اس کے بعد قسمیں کھانے کے بعد ایک جملہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو زحمتوں میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو جد و جہد میں منحصر کر کے پیدا کیا۔ وجہ کہ جد و جہد کے لیے پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور قسم کیا کھائی؟ شہر مکہ کی۔ تو جو ساری زندگی ہے اس ساری زندگی کا محاصل ہے جد و جہد۔ آپ فنا کی زد پہ ہیں، یعنی آپ سے مراد پوری نسل انسانی، آپ ہلاکت کی زد پہ ہیں، آپ کے قوام اس میں ہلال ہے، آپ کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ تو بھائی اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ٹینشن میں جو اعصاب پر ہے، اس الجھن میں جو ہر ذہن پہ طاری ہے، یہ جو آپ چند سانسیں لے رہے ہیں، ان میں جب آپ گھٹ جاتے ہیں تو آپ کا جی کیا چاہتا ہے؟ آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی تفریح کر لیں، تھوڑا سا وقت انجوائے کر لیں۔ تو اعصاب تاجر کے بھی ٹوٹ رہے ہیں، صاحب اقتدار کے بھی اعصاب ٹوٹ رہے ہیں، ملازمت پیشہ شخص کے بھی اعصاب ٹوٹ رہے ہیں، جو فری لانسر ہے اس کے بھی اعصاب ٹوٹ رہے ہیں، اور ہر انسان جد و جہد کی وجہ سے ایک تھکا ہوا انسان ہے، ایک اعصاب زدہ انسان ہے۔ تو وہ اپنی اعصاب زدگی کے بعد تھوڑا سا لطف حیات کو کشید کرنے کے لیے جب وہ رقص و سرود کی طرف جاتا ہے، جب وہ کلبوں کی طرف جاتا ہے، جب وہ کھیل کے میدانوں کی طرف جاتا ہے، تو اسے تھوڑا سا زندگی کا لطف مل جاتا ہے۔ ورنہ 24 گھنٹے بال بچوں کی فکر، کسب معاش کی فکر، ہمسائے کو ہمسائے کا خوف، قوموں کو دوسری قوموں کا خوف، کتنی ٹینشنیں ہیں جو انسان کے اعصاب کو توڑ رہی ہیں۔ تو ان سارے ٹینشنز اور ان ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اب یہ صحیح کرتا ہے یا غلط اسے ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے، ان ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے انسان کے پاس کل ایک مداوا ہے، یا کھیل کے میدانوں کی طرف رجوع کرے، یا 5 اسٹار ہوٹلز کی طرف جائے، یا شبینہ کلبوں کی طرف جائے، یا رقص و سرود کی محفلوں میں جائے، یا نعوذ باللہ شراب و کباب کی محفلوں میں جائے۔ یہی تو ہے نا؟ تو بھئی یہی تو پروردگار نے کہا وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، تم کو جو دنیاوی زندگی سے حصہ ملا ہے وہ سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے۔